السلام علیکم جی، فیاض رحمی آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بات کریں گے سیما حیدر کیس کے حوالے سے اور لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ اے پی سنگھ صاحب نے کھانا پینا بند کر دیا ہے اور بھوک ہڑتال کر دی ہے اور انڈین امیگریشن آفس کے سامنے جا کر لیٹ گئے ہیں اور اپنے سر میں خاک ڈال دی ہے اور رونا پیٹنا شروع کر دیا ہے اور وہاں پہ جا کر دھرنا دے دیا ہے اور اپنے کپڑے پھاڑ لیے ہیں اور اب برا حال کر دیا ہے، امیگریشن آفس کے سامنے جا کر لیٹ گئے ہیں۔ بھارت کا جو فارن آفس ہے، بھارت کا جو دفتر خارجہ ہے، اس کے باہر جا کر اے پی سنگھ صاحب نے اپنی حالت خراب کر لی ہے اور بھوک ہڑتال کر دی ہے اور بڑے مطالبات ان کے سامنے رکھ دی ہیں۔ یہ نوبت کیوں آئی ہے، اس کی وجوہات کیا بنی ہے، وہ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ غلام حیدر کے پاکستان میں ڈپلومیٹک نیگوسیشن جو انہوں نے چلائی تھی وہ کامیاب نہیں ہو رہی اور غلام حیدر شاید اس معاملے میں اب بس یہ معاملہ ویڈیوز کی حد تک رہ گیا اور یہ بھارت کب جائے گا اور بھارت جب جائے گا تو اس کے لیے کوئی لیگل ایکشن یہ نہیں لے سکتا، یہ صرف تھرو ڈپلومیٹک نیگوسیشن کے ذریعے ہی معاملے کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ لیکن ابھی لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ غلام حیدر نے میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ پاکستان میں جو چیزیں کی تھی اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کی اور ڈے بائی ڈے یہاں پہ معاملات ہوئے، کیونکہ جب چیزوں کو اپڈیٹ کرتے ہیں تو اسی حساب سے ادر پارٹی جو ہے وہ اس کا کاؤنٹر پلان یا کاؤنٹر اس کا ڈیفنس تیار کر لیتے ہیں، تو اس لیے وہ چیزیں جو ہیں وہ ساری اپڈیٹ نہیں کر سکے آپ لوگوں کو، جو کچھ چیزیں بیک ڈور رکھیں۔ اسی طرح سے غلام حیدر کے ویزا کا پروسیس تھا اور بھارت جانے کا پروسیس تھا اور باہر جا کر ہم نے کیا کرنا ہے، وہاں پہ ہمارے پاس کون کون سی آپشنز ہیں، انشاءاللہ جب وہ ہم اویل کریں گے وہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن فار دا ٹائم بینگ اے پی سنگھ اور سیما حیدر کو اس ساری صورتحال کا جو ہے وہ پتہ چل گیا ہے اور وہ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں اور عجیب سی صورتحال ان کی بن گئی ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے پاس لیگل تو کوئی چیز کا آنسر ہے نہیں، کوئی لیگل کیس تو ان کا ہے نہیں، تو اب مزید انہوں نے کیا معاملہ کیا کہ معاملہ اس نوبت تک پہنچ گیا کہ وہ اپنے سر میں مٹی ڈالنے پر اور عجیب قسم کی حرکات کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ وجہ یہ بنی کہ غلام حیدر نے پوری تیاری کر لی ہے بھارت جانے کی اور اس کا یہاں سے آلموسٹ کام کمپلیٹ ہو گیا ہے اور ویزا ملنے کے چانسز بھی بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اب جیسے یہ خبر اے پی سنگھ اور سیما حیدر کو بیک ڈور، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے لوگ ہمارے گروپس میں بھی چھوڑے ہوئے ہیں اپنے ان چیزوں کو کرنے کے لیے، تو وہ ان تک پہنچی ہے، تو انہوں نے اپنا اس چیز کو کرنے کے لیے اے پی سنگھ صاحب نے امیگریشن آفس پہنچ گئے اور انہوں نے کہا ابھی تک تو ہمارے پاس کوئی انفارمیشن آئی نہیں ہے، جیسے کوئی انفارمیشن آئیں گی تو پھر تب ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ انہوں نے کہا نہیں جی، آپ اس کو روکیں، اس پروسیس کو روکیں، اسے یہاں پہ نہیں آنا چاہیے، یہاں پہ آئے گا تو جو میرا سارا بھید ہے وہ کھل جائے گا اور میرے پاس تو کوئی کیس نہیں ہے اور میں نے تو بہت بہت بڑی باتیں کی ہیں، بہت بہت بڑی بھونڈی حرکات کی ہیں اور بہت بہت بڑی امیدیں دلائی ہیں لوگوں کو، اور جیسے ہی روشن عظیم اور غلام حیدر اور جو بھارت سے وکیل یہاں وہاں پہ کیے گئے ہیں وہ جب یہاں پہ پہنچیں گے تو سارے جو لوگ ہیں بھارت کے وہ تو الٹیمیٹلی غلام حیدر کو سپورٹ کریں گے اور میرا سارا بھانڈا جو ہے وہ پھوڑ کے رکھ دیں گے اور الٹیمیٹلی جن لوگوں کو میں نے جھوٹی امیدیں دلائی ہیں، جن لوگوں کو میں نے جھوٹے خواب دلائے ہیں، سیما حیدر کو جو میں نے جھوٹے خواب دلائے ہیں، جو میں نے سارا سکیم کیا ہے بھارت میں، یہ سارے لوگ میری حقیقت کھل جائے گی تو مجھے پکڑ کر یہاں پہ جوتے ماریں گے اور جو بھارت کے 1 کروڑ وکیل ہیں یہ میرا لائسنس بھی سسپینڈ کر دیں گے، تو میرا تو پورا کا پورا جو ہے وہ کیریئر جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا۔ تو آپ کسی طریقے سے اس پروسیس کو روکیں اور اس کے لیے اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو بی جے پی کے جو بڑے رہنما ہیں ان کا بھی انہوں نے اپروچ کروایا، وہاں سے بھی انہوں نے معاملات کیے لیکن بات نہیں بنی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک تو ہمارے پاس کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، جیسے کہ ہمارے پاس ڈیٹیل آئیں گی تو پھر ہم چیزوں کو آگے بڑھائیں گے یا آپ کی کوئی مدد کر سکیں گے اس معاملے میں۔ بہرحال لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی اگر یہ غلام حیدر یہاں پہ آتا ہے تو میں امیگریشن آفس کے سامنے لیٹ جاؤں گا، اپنے کپڑے پھاڑ دوں گا اور بھوک ہڑتال کر دوں گا اور ہر حد تک جاؤں گا کہ وہ یہاں پہ نہ آئے، کیونکہ وہ جب یہاں پہ آئے گا تو میرا بھید کھل جائے گا اور میں کسی جو ہے وہ کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہوں گا اور میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ نربھیا کیس سے بھی بری ہو۔ تو یہ اس وقت لیٹسٹ جو صورتحال ہے اے پی سنگھ کی اور سیما حیدر کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک بات بہت پہلے میں نے یہ کہی تھی کہ ان کے پاس کوئی لیگل نہیں ہے، یہ صرف ساری اس طرح کی باتیں کر کے اپنا چورن بیچ رہے ہیں،
اب خیر وہ بھی کہانی ختم ہو گئی۔ ساتھ ہی ساتھ سیما حیدر نے اب ایک نیا سٹنٹ پکڑا ہوا ہے کہ جی وہ پریگننٹ ہے یا کوئی بچے کو جنم دینے والی ہے۔ اس حوالے سے بڑی باتیں چل رہی ہیں، بہت ساری قیاس رائیاں ہو رہی ہیں کہ کیا سیما حیدر واقعی کسی بچے کو جنم دینے والی ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے۔ تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں، کیونکہ اس کی فزیکل جو جسامت ہے اس کو دیکھ کر اس میں کوئی چینجز نہیں ہے، اور جس طرح سے وہ مجرا کرتی ہے، کوئی پریگننٹ خاتون اس طرح سے ڈیورنگ پریگننسی ایسا نہیں کر سکتی۔ تو یہ ساری کہانیاں جو ہیں وہ اتنی کوئی مناسب نہیں لگ رہی۔ لیکن دوسری جانب جو لپو ہے اس کو بھی دیکھا جائے تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر بھی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے۔ تو میں اگر اپنا اوپینین رکھوں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ خاتون ایسا فیل کر سکتی ہے، کیونکہ یہ اتنی برکردار عورت ہے جو اے پی سنگھ کے کہنے پر پاکستان کو برا بھلا کہہ سکتی ہے، جس ملک نے اسے پہچان دی، جس کی وہ نیشنل تھی، اور اپنے بچوں کی کا یوز کر سکتی ہے، اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو پکڑ کر گلیوں میں جھاڑو پھیر سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں صرف شہریت اور ناگرکتا لینے کے لیے کر سکتی، تو اس کے لیے یہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو سیما حیدر ایک ناجائز بچہ جو ہے وہ پیدا کر لے گی میرے خیال میں شہریت کے لالچ میں، چاہے وہ لپو سے نہ ہو، چاہے وہ کسی اور سے ہو۔ میں یہ نہیں کہتا، ایک مووی بنی تھی کراچی ٹو نوئیڈا جس کے اوپر باتیں چل رہی تھی بنانے کے لیے، اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ ایک بچے کو جنم دے گی اور وہ بچہ جو ہے وہ ایک وکیل صاحب کا ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کا بھارت کے اپنے لوگ، کراچی ٹو نوئیڈا حامد جانی صاحب جو کہ فلم ڈائریکٹر تھے جنہوں نے فلم بنانی تھی، انہوں نے خیر وہ اس پہ یہ چیزیں ساری رکھی تھی۔ تو میں تو اس میں بالکل بھی یہ کہوں گا کہ یہ اس قدر گری ہوئی خاتون ہے کہ یہ اپنی شہریت لینے کے لیے اس طرح کا وداؤٹ میرج جو ہے وہ کر لے گی۔ اس پہ کیا جا سکتا ہے، اس پہ اس بات کا کہا جا سکتا ہے کہ اس کا کوئی یقین نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ بہرحال فی الوقت آپ اے پی سنگھ کی چیخیں جو ہیں وہ انجوائے کریں، اور میں اے پی سنگھ صاحب کو یہی کہوں گا کہ اب سر میں مٹی ڈالنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ چیزوں کے لیے تیار رہیں، اور غلام حیدر بہت جلد بھارت آ رہا ہے، اور اس کے لیے مینٹلی طور پر پریپیئر رہیں، اور وہاں جا کے کیا کیا ایکشن ہونے اس کے لیے بھی تیار رہیں۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔